إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقال تعالى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقال أيضا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اللہ کے دین کی سمجھ اور اس کا علم حاصل کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ گزشتہ 2 مہینوں کے بعد تقریباً یہ عشاء کی بیٹھک ہے۔ جو ریگولر آنے والے ہیں مسلسل، وہ تو جانتے ہیں کہ مہینے کی پہلی جمعہ کا خطبہ میری ذمہ داری میں ہوتا ہے اور اسی کی رات بعد نماز عشاء کوئی نہ کوئی خاص عنوان پر خطاب بھی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مجھے لگا کہ آج کا مسلمان ایک حد تک اسلام سے ناواقف ہے۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا، خود بخود مسلم بن گیا، اسے کوئی جد و جہد، مشکلیں، تلاش، روگردانی، حیرانی، پریشانی کبھی لاحق ہی نہیں ہوئی۔ اسے گھر بیٹھے اسلام مل گیا۔ جس کو مال مفت میں ملتا ہے وہ کیا قدر کرتا ہے؟ باپ کا مال ہو، بیٹا آوارہ ہو، لاکھ محنت سے باپ کمائے، لیکن بیٹا تو کیا ہے، بے دردی سے اڑاتا ہے۔ لیکن وہی جو مال کا مالک ہوتا ہے وہ بے دردی سے نہیں اڑاتا، اس کو معلوم ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس نے کیا قد و کاوش کی ہے۔ جس کو محنت سے کوئی چیز ملتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، جس کو بلا محنت کے مل جائے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ تو اس حیثیت سے ہم ایک حد تک اسلام سے ناواقفیت بھی رکھتے ہیں۔ اور دوسری سب سے اہم بات جو مجھے اس عنوان پر مجبور کی وہ یہ کہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، لیکن اس کو ہم اس شان اور فضیلت کے ساتھ مانتے بھی نہیں ہیں جس شان اور فضیلت کا حامل اسلام ہے۔
حسن اتفاق سمجھ لیجئے، بلکہ تقدیر کا کرنا سمجھ لیجئے کہ مسلم گھرانے میں پیدا ہو گئے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہزاروں مذاہب ہیں، ان میں سے ایک مذہب میں کوئی نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، ہم اسلام میں پیدا ہو گئے۔ اس کی شان، اس کی عظمت سمجھ کے نہ اسلام قبول کیا، نہ قبول کرنے کے بعد ہمیں اسلام کی عظمت اور شان اپنے دل میں ہے۔ تو میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ باتیں رمضان المبارک کے بعد، خاص کر جب کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت احسان کر لیا رمضان میں اسلام پر یا اللہ پر، روزے رکھے، نمازیں پڑھی، تراویح پڑھی، فلاں کیا، تہجد کیا، رات لیلۃ القدر میں کیا ہے بڑی محنتیں کی، اب تو سارے دل درد دکھ سب پار ہو گئے، ہم نے بہت عبادت کر لی، اب 11 مہینے کے لیے لپیٹ کے رکھو، جو چاہے کرتے رہو، اس پر بھی اللہ معاف نہ کرے تو پھر کیا کریں، ہم نے تو بہت عبادت کر لی، گویا کہ اللہ پہ ایک بہت بڑا احسان کر لیا، اور بندہ گویا کہ شوال میں فارغ ہو جاتا ہے، عبادتوں سے فراغت، نیکیوں سے فراغت، ہیں، اور برائیاں کیا ہے اس کے لیے اب آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ سب چیز اس وجہ سے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے اس کی عظمت ہی تم نہیں جانتے ہو۔ تو میں نے چند واقعات آپ کی خدمت میں آج لے کے آنے کا منصوبہ کیا، پلان کیا کہ چند واقعات ان کے ہم پڑھ جائیں جو اس اسلام کو قبول کیے تو انہوں نے کس حیثیت سے قبول کیا، اور انہوں نے اپنی آپ بیتیاں، اپنے بارے میں انہوں نے خود کیا لکھا، اور کیسے اس اسلام کو سمجھ کے جب انہوں نے قبول کیا تو کیا کیا مصیبتیں اور تکالیف تھی جو انہوں نے برداشت بھی کی۔ تو میں نے عنوان باندھا، ہم مسلمان کیوں ہوئے۔ ایک داستان ہے مختلف ان افراد کی جنہوں نے اسلام کے حسن کو دیکھ کے اسلام قبول کیا، ان کی عظمت، ان کی رفعت اللہ نے بہت بلند کی، لیکن اسلام کی عظمت اور رفعت ان کے دلوں میں بہت بلند تھی۔ پھر اس عظمت کے ناطے، اس رفعت کے ناطے، اس بلندی کے ناطے، اس پہچان کے ناطے، اس اسلام کی راہ میں جو کچھ بھی ان کے اوپر مصیبتیں، پریشانیاں آئی، انہوں نے ایسا ثابت کر کے دکھایا کہ صحابہ کا دور آنکھوں سے گزر گیا۔ تو میں نے سوچا کہ بنسبت ہم اسلام کے حقانیت اور امتیازات پر گفتگو کرنے سے زیادہ پر اثر چیز ہے کہ اسلام کو قبول کرنے والوں کے ان واقعات کو بیان کیا جائے کہ آخر انہوں نے کیسے کیسے تلاش کے بعد اس کو پایا، پھر اس کے بعد انہوں نے کیسے کیسے اس کے لیے مصیبتیں اٹھائی۔ جب کوئی شخص اسلام کو پورے حق اور شعور کے ساتھ قبول کرتا ہے تو وہ ہر چیز تکلیف سہنے کے لیے تیار ہوتا ہے، بنسبت بلا شعور کے نسلی مسلمان اس حرکت میں آتا نہیں۔ اس حیثیت سے میں نے کیا ہے گفتگو کرنے کا ارادہ کیا ہے جس کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں۔ میں انشاءاللہ کچھ اور واقعات جوڑ کے آپ کو 1400 سال کے تاریخ کے اندر اسلام قبول کرنے کے کاز اور ان پر ہونے والے مظالم، انہوں نے کس طرح اسے ٹیکل کیا، یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا یہاں تک کہ 19ویں صدی تک پہنچ جاؤں، جس کے بعد ہم چل رہے ہیں 2000 میں، تاکہ آپ کو ایک مربوط خاکہ ملے کہ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں کیا کچھ ہوا اور کیسے کیسے لوگ اسلام کس کس حیثیت سے قبول کیے۔ اس سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے، اسلام ایک ایسے حسن، ایسے خوبصورت، ایسے بہترین اور سلیس انداز سے زندگی گزارنے کا نام ہے جس سے بہتر کوئی سوچ نہیں سکتا، جس سے خوبصورت کوئی ہو نہیں سکتا، جس سے سلیس کوئی ہو نہیں سکتا، جس سے سہل کوئی زندگی کا اور قانون بن نہیں سکتا۔ حسن کے کتنے اعتبارات ہیں، اس اعتبار سے ہر ایک اعتبار سے اسلام میں وہ تمام حسن جمع ہے۔ خوبصورتی کے جتنے زاویے ہو سکتے ہیں
ان تمام زاویوں کے لحاظ سے اسلام میں ہر وہ خوبصورتی ہے جو انسان اپنی کامیابی، کامرانی، عیش کے لیے چاہتا ہے۔ گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ حسن و خوبصورتی کا بہترین مرقع کوئی ہے قانونی حیثیت سے تو وہ اسلام ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ قانون بنا، نام کا اسلام نہیں، ٹوپی کا اسلام نہیں، نشانی کا اسلام نہیں، ہرا جھنڈے کا اسلام نہیں، باتوں کا اسلام نہیں، قانون کا اسلام جب بنا، قانونی طور پر جب لاگو ہوا، پریکٹیکل جب دنیا میں دکھایا گیا، ہر زاویے سے لوگ، خواہ وہ بڑے ہوں، چھوٹے ہوں، پروفیسرز ہوں، بڑے عالم ہوں، ڈاکٹر ہوں، طبیب ہوں، عامی ہو، جھگڑالو ہو، بدوی ہو، ہر ایک زاویے سے اسلام کو انہوں نے اپنے دلوں سے لگایا اور قبول کیا۔ کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں ہم بتا سکتے ہوں کہ کسی نے تبدیلی مذہب کیا اور وہ بہت بڑا سائنٹسٹ تھا، تبدیلی مذہب کیا وہ بہت بڑا ڈاکٹر تھا، تبدیلی مذہب کیا وہ بہت بڑا ذہین تھا، تبدیلی مذہب تھا اس مذہب کا سب سے بڑا پجاری تھا، لیکن مذہب تبدیل کر دیا۔ آپ بتاؤ ایک مثال، کوئی ایسا پروفیسر مجھے پوری دنیا میں ڈھونڈ کے لاؤ جو کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا اور وہ پڑھتے پڑھتے اس نتیجے پہ پہنچا کہ بدھسٹ تھا، اور ساتھ میں وہ سب نتیجے پہ پہنچا کہ ہندوازم سب سے بہتر ہے اور ہندو بن گیا۔ بتاؤ مجھے ایک مثال۔ کسی نے ڈاکٹری کی آخری ایم ڈی کر کے سند حاصل کی، پھر اپنے عقل اور تجربے پہ پرکھتا رہا، کوئی اور تھا یہودی، آگے چل کے کیا بنا؟ عیسائی بن گیا۔ بتاؤ مجھے۔ لیکن اسلام سے متعلقہ ہزاروں مثالیں ملیں گی، فلاں بہت بڑے عہدے پہ تھا اور آخرکار سوچتے سوچتے اسلام پہ آیا۔ ایسا کوئی پادری بتاؤ جس نے بہت بڑا کیا ہے اسقف تھا، بڑے پادریوں کا پادری تھا، اور وہ پڑھتا گیا اسے روشن ہو گیا کہ بدھ مت سب سے بہترین ہے اور بدھسٹ بن گئے۔ بتاؤ مجھے۔ ایسے لاکھوں پادری ہیں جنہوں نے پڑھا سمجھا، آخرکار پہنچے اسلام کے دروازے پہ، اسلام قبول کر لیا۔ ایک مثال کسی دوسرے مذہب والوں کے پاس نہیں ہے، کسی ایک کی۔ کوئی ایک سائنٹسٹ بتاؤ جس نے اپنا تن مندن لگا کے بڑے بڑے چیزیں انکشافات کیے، آخر اس کا ذہن اس معاملے پہ متفق ہوا کہ جس مذہب پہ میں ہوں عیسائی تھا، اور کہہ دیا کہ نہیں مجھے عیسائیت نہیں یہودیت ٹھیک لگتی ہے، یہودی بن گیا۔ سینکڑوں ایسے مثالیں ہیں کہ بڑے بڑے سائنٹسٹ سے اپنے آخری دروازے پہ تھے، عروج پہ تھے، نام کا ڈنکا بجتا تھا، لیکن آخر میں مجبور ہوئے کہ اسلام ٹھیک ہے، مسلمان بن گئے۔ کسی طرق سے، کسی ایک زاویے سے صرف اسلام قبول کرنے والے نہیں ہیں، جیسا کہ ہم عیسائیوں میں پیسے کے لالچ میں بہت سے کیا ہیں الٹریٹ پیپل اور بالکل ہی نیچلی زندگی گزارنے والوں کو پیسہ دے کے عیسائی بنایا جاتا ہے، صرف ایسے ہی لوگ اسلام میں نہیں آئے۔ اسلام میں بڑے بڑے فلسفی آئے، اپنا فلسفہ چھوڑ دیا، بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، اپنے لیے مان لیا، بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے، مان لیا کہ یہی حق ہے، بڑے بڑے باکسرز آئے، آج کی دنیا کے چیمپئنز آئے۔ محمد اقلے سنے ہیں آپ نا، مسلمان ہوا تھا۔ عیسائی دنیا کے بڑے بڑے پادری آئے۔ آخر ان سب کو کیا چیز تھی جو انہیں کھینچ کے لائی؟ تو معلوم ہوتا ہے کہ خواہ دنیا کے علم کے فنون کے کسی بھی نقطے آغاز میں رہو یا نقطے عروج پہ رہو یا نقطے ان کے بالکل اختتام میں رہو، اسلام ایسا پرکشش ہے، ایسا خوبصورت ہے، عامی کے لیے بھی کشش رکھتا ہے، پڑھائی لکھائی کرنے والے کے لیے بھی کشش رکھتا ہے، ڈاکٹر کے لیے بھی کشش رکھتا ہے، انجینئر کے لیے بھی کشش رکھتا ہے، وہ دنیا کا سائنٹسٹ اس کے لیے بھی کشش رکھتا ہے، ماہر عقل ہو اس کے لیے بھی کشش رکھتا ہے۔ پورے خوبصورتیوں کے مجموعے اسلام نے اپنے اوپر اندر سموئے ہوئے،
حسن کا کوئی ایک ایسا زاویہ نہیں ہے جو چھوٹ گیا ہو اور آپ کو بعد میں یاد آئے، یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اللہ نے کل اس کو تمام کر کے مکمل کر دیا، اسی لیے آیت رکھ دی قیامت تک کے لیے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اس دین کو مکمل کیا، واتممت علیکم، اور میں نے اپنی نعمت پوری کر دی، نعمتی، ورضیت لکم، تم سے راضی ہو گیا، الاسلام دینا، اسلام کو قانون کی حیثیت سے میں نے قبول کیا۔ وہی مسلم ہے جو قانون کی حیثیت سے اسلام کو قبول کرتا ہے، رسمن نہیں، قانون۔ تو جو حسن اسلام کے اندر ہے، جس سیکشن کے اندر جو حسن انسان کو چاہیے تھا وہ ملا، تو ڈاکٹر بھی بنا، انجینئر بھی بنا، پادری بھی بنا، فنا بھی بنا، بدھسٹ بھی بنا، آتش پرست بھی بنا، ایرانی بھی بنا، تورانی بھی بنا، ہندوستانی بھی بنا، افغانی بھی بنا، سب بنے۔ جس کو جیسے جیسے ذائقہ چاہیے تھا اور اس کا اینڈنگ پوائنٹ وہ ڈھونڈتا ہوا پہنچا، تو اسلام نے بتایا کہ تیرا اینڈنگ پوائنٹ یہاں موجود ہے، آ، تو اس نے اسلام قبول کیا۔ تو خوبصورت ترین اس مذہب کے ماننے والوں کا افسوسناک ترین یہ واقعہ ہے کہ وہ خود نسلی مسلمان بن کے رہ گئے، ان کو کوئی حسن نظر نہیں آتا۔ ہاں، جس کے پاس ہیرا ہے وہ پتھر سمجھ بیٹھے ہیں، غیر دیکھ کے کہتا ہے کہ تیرے پاس تو ہیرا ہے، تو پتھر کی تلاش میں کیوں پھرتا ہے؟ یہ افسوسناک خبر ہے جس کے لیے میں جگانے کے لیے آپ کو چند باتیں کروں گا، چند واقعات لاؤں گا۔ ہر ایک کو دکھ رہا ہے کہ ہیرا ہے تیرے پاس، اندھے بنے ہوئے ہیں تو اپنے ہیں جن کے پاس ہیرا ہے، ان کو کوئی حسن نظر نہیں آتا، انہیں کوئی فخر نہیں ہے کہ ہم مسلم ہیں، انہیں کوئی چیز امتیازی حیثیت سے شان والی نہیں مل رہی کہ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب یہ حالت پہنچی تو یاد رکھو، یا تو اللہ کا فیصلہ آئے گا یا نہیں تو اللہ ایسے لوگوں کو ہٹا کے اس کے ماننے والوں کو اور جو احسان سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں ان کو لائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں 2 جگہ کہا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز۔ اے وہ لوگو، تم سب فقیر ہو، میں غنی ہوں، اللہ کیا خطاب ہے، دیکھیے یہ آیت خود ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہی ہے کہ کلام اللہ کا ہے، کوئی انسان کا نہیں ہے، ورنہ اتنے اعتماد کے ساتھ کسی مذہبی کتاب میں لفظ نہیں ہے کہ میں اللہ ہوں، میں غنی ہوں، سب فقیر ہیں۔ انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو، درماندہ ہو، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس۔ اللہ هو الغنی الحمید، یہ اللہ ہے جو غنی بھی ہے، اپنے آپ میں محمود بھی ہے، تمہارے تعریف کا کوئی احتیاج نہیں ہے اسے۔ ان یشاء یذھبکم، چاہے وہ تم سب کو لے جائے، ویأتی بخلق جدید، نئے لوگوں کو لائے کہ اللہ کے دین کا کام کریں، تم نہیں کرتے تو ایک سیکنڈ نہیں اللہ کے لیے کہ تمہیں مٹائے، دوسروں کو لے آئے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اللہ کو ایسا کرنا بہت ہی آسان ہے، کوئی بڑی مشکل نہیں ہے۔ یہ سورہ فاطر میں فرمایا، سورہ محمد میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم روگردانی کرو گے، تم نہیں مانو گے، تم دین کا کام نہیں کرو گے، تو ہم تمہیں پلٹائیں گے، لوٹائیں گے اور دوسروں کو لائیں گے، وہ تم جیسے نہیں رہیں گے۔ آج وہی پلٹاؤ ہو رہا ہے پوری دنیا میں،
ایک طرف اسلام کے خلاف سازشیں، ایک طرف اسلام کے خلاف کیا ہے حملے، اس طرف اسلام کے خلاف کیا ہے دہشت گردی کا الزام، ایک طرف اسلام کے خلاف منہوں میں جتنی باتیں آ رہی ہیں اتنے مسلمانوں پر جہاں جہاں کمزور ہیں وہاں زور، وہ سب کچھ ایک طرف، لیکن ایک طرف دنیا ماننے پہ مجبور ہے کہ کوئی مذہب ہے جو اس تیزی سے پھیل رہا ہے آج دنیا میں، تو وہ اسلام ہے۔ نئے مسلمان اندر آ رہے ہیں، پرانے اپنے مناسب کھو رہے ہیں۔ یہ تو سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، یہ نہیں تو تم اٹھا دیے جاؤ گے۔ نئے جو آ رہے ہیں وہ سمجھ کر پڑھ کر شعور سے تن من دھن دینے کے لیے آ رہے ہیں، ان کے سپرد ہوگا اسلام کے۔ بڑی سوچ والی ذہنیت ہے جو میں دے رہا ہوں، بعضوں کو بدہضمی ہو سکتی ہے اس سے، لیکن ذرا غور کر کے دیکھیں کنڈیشن کیا ہو رہا ہے۔ خاص کر ان 15 سالوں کے اندر 2000 to 2017 تک 17 سالوں کے اندر جو کچھ بھی ہوا ہے، جس تیزی سے اسلام پھیلا ہے اور ان کنٹریز میں پھیلا ہے جو دشمنان اسلام کے نمبر 1 پر ہیں، اور جس تیزی سے پھیل رہا ہے، اور بننے والے مسلمان کتنے پکے سچے مسلمان ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے اور اپنے آپ میں ملامت کرنا، پشیمان ہونا شروع ہو جائیں گے اگر آپ ان کی زندگیوں کے پڑھیں گے۔ تہجد گزار، روزے دار، قرآن و سنت پر عمل کرنے والے، تن من دھن دینے والے، تکالیف سہنے والے، دعوت کی فیلڈ میں اپنے آپ کو مسمار کرنے والے، ایسے ہزاروں نو مسلم ملیں گے جو نسلی مسلمانوں کا ایک حصہ بھی نہیں ہے، حالانکہ کام اس سے زیادہ کر رہے ہیں۔ ہمارا ہجوم ہے، ہم بہت ہیں، لیکن ہم تو اپنے آپ میں مست ہیں۔ اکا دکا ہے جو کبھی نکل جاتا ہے اپنے لیے اسلام کے لیے وقف ہونے والا، اس کے لیے بھی ہزاروں پریشانیاں خود مسلمان کھڑے کر دیتے ہیں۔ لیکن ایک طرف دیکھو غیر مسلموں کی ایک بہت بڑی تعداد جو مسلمان ہوئی ہے یورپین کنٹریز میں، ایک ایک بندہ اپنی زندگی میں جتنا وقفہ باقی رہا اتنا تبلیغ دین کیا، اتنا کیا کہ 1000 2000 اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، حالانکہ ایک معمولی بندہ تھا۔ سچے دل سے آپ ہاتھ رکھ کے اپنے دل سے پوچھے کہ تمہاری تبلیغ اور تمہارے کیریکٹر اور تمہارے دین اور تمہارے اسلام سے کوئی متاثر ہو کہ صرف تم پر تمہارے ہاتھ پر کسی نے اسلام قبول کیا؟ نسلی مسلمانوں کا کوئی ایک نمونہ نہیں مل سکتا۔ وہی جو نو مسلم ہوئے ہیں، آپ جاؤ یورپین کنٹریز کے اندر، ان نوجوانوں کو پوچھو جنہوں نے کیا ہے کلب میں، ڈرگس میں اپنے آپ کو کیا ہے ہر کوئی ذلیل اور حرام پیشہ اختیار کرنے کے باوجود بھی اللہ نے جب اسلام کی راہ بتائی، تن من دھن لٹایا، ایک بھی 150 200 افراد کو اسلام میں لایا۔ آج اسی تیزی سے بڑھ رہا ہے اسلام۔ فرق کیا ہے پھر؟ کیوں ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں، ان کے اندر یہ فرق صرف ایک ہے، وہ شعوری اسلام ہے، ہم نسلی اسلام رکھتے ہیں۔ ہمارا مسئلہ نسل کا ہے، ہمیں شعور نہیں ہے۔ کانشیسنس، انکانشیسنس، وہ کانشیسنس کے ساتھ اسلام قبول کیے ہیں، ہم انکانشیس میں پڑے ہوئے ہیں، مدہوش ہیں۔ ہم رسماً اسلام کو مانتے ہیں، قانوناً نہیں، وہ قانون جان کے اسلام قبول کیے ہیں ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد۔ جب انہیں نایاب چیز ملی ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھانے کے بعد، انہوں نے گلے لگایا، پھر تن من دھن دے دیا اس کے لیے، تو وہ پختے نکلے۔ ہم کو نہ کوئی کوشش کرنی پڑی، کوئی کاوش کرنی پڑی، نہ کچھ ہمیں ہاتھ آیا۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ پوری جنت ہماری ہی ہے، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ارے ہم تو کیا جی لاڈلے ہیں بھائی، امت مرحومہ ہیں بھائی، امت محمدیہ ہیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کون روکے گا جی؟ جنت ہی ہماری ہے۔ ہم جہنم میں جائیں اور اللہ کے رسول خاموش رہ جائیں، ہو سکتا ہے، ہاتھ پکڑ کے لے کے نہیں جائیں گے ہمیں، بس ان کا سہارا لے لو، پکارتے رہو، زندگی گزارتے رہو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، تمہاری زندگی گزر۔ یہ عقیدہ یہودیوں کا تھا، اسی لیے مارے گئے، ہلاک ہوئے۔ وہی عقیدہ ہم نے اختیار کیا تو وہی ہلاکت ہماری بھی ہے۔
وہ بھی وہی بولتے تھے، ہم موسیٰ کے امتی ہیں جی، ارے موسیٰ وہ ہیں جو اللہ سے کلام کرتے تھے، ان کے امتی ہو کہ ہم جائیں گے جہنم؟ لن تمسنا النار، ہرگز ہرگز جہنم نہیں جائیں گے ہم، آگ چھوئے گی بھی نہیں ہمیں۔ بہت ویسے بھی گناہ کر لیے تو ایام معدودہ، 4-7 دن کے لیے جائیں گے، ایک سیر کے لیے دیکھیں گے، اچھا یہ ہے، یہ ایسا بھی عذاب ہے، پھر بڑے ہی ان کے لیے کیا ہے اللے تللے ہو کر وہ سیٹ پہ بٹھا کے جنت کو پہنچا دیے جائیں۔ قرآن میں اس عقیدے کا ذکر ہوا ہے، 2 جگہ ذکر ہوا ہے، سورہ نساء میں ایک جگہ، سورہ بقرہ میں ایک جگہ۔ یہی عقیدہ ہم بھی لیے بیٹھے۔ تو غرض کہ یہ چیز پہلے ذہن میں رکھیے کہ اسلام ایک حسن کا ایسا مجموعہ ہے جس مجموعے کے اندر ایک ہیرا سمجھ لو، جس کے اندر ہزاروں کرنیں پھوٹ رہی ہوں، ہر کرن ایک صنف کی طرف جا رہی ہو۔ کسی بھی صنف سے اسلام کو سمجھنا چاہے کوئی آدمی، دنیا کائنات کا کوئی شخص، اس کو سمجھ آئے گا اور وہ کشش کے اندر آئے گا اور اسلام قبول کرے گا۔ اس کی چند مثالوں سے میں ابتدا کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پکار لگائی اسلام کی۔ پہلے نمبر پہ آنے والے کون ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ ابو بکر۔ گھروں کے اندر آنے والیوں میں کون ہے؟ خدیجہ۔ بچوں کے اندر آنے والوں میں کون ہے؟ علی۔ غلاموں کے اندر آنے والوں میں کون ہے؟ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ اب یہ بات آگے بڑھی اور اسلام پھیلنے لگا۔ سب سے پہلے جس طبقے کو متاثر کیا وہ طبقہ کون سا تھا پتہ ہے؟ دنیا کا سب سے مظلوم ترین طبقہ تھا، وہ طبقہ تھا غلاموں کا طبقہ، سب سے پہلے متاثر۔ اچھا جی ایک بات نوٹ کرو اس میں، یہ غلام کو کیا چاہیے؟ ایک غلام کو کیا چاہیے؟ کیا بھائی سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ آزادی چاہیے۔ ایک غلام کو کیا چاہیے؟ آزادی چاہیے۔ اسلام نے وہ سب سے پہلی آزادی دی جس کی وجہ سے غلام پرکشش ہوا، بھاگ کے آیا۔ آج کہتا ہے کہ اسلام آزادی نہیں دیتا، بندشیں کرتا ہے۔ خود مسلمان کہتا ہے بدبخت، پہلے آزادی سمجھ میں آئی غلاموں کو جس کی وجہ سے وہ بھاگ کے آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ بندوں کی غلامی سے نکال کے اللہ کی غلامی میں دینے والا اس مذہب کے اندر آزادی اس طور پر پرکشش تھی کہ کوئی لائٹ کی ضرورت نہیں تھی، کوئی پکار کی ضرورت نہیں تھی، کوئی الگ مخصوص دعوت کی ضرورت نہیں تھی، وہ خود بھاگ کے آئے۔ بتاؤ کب بلال کو اللہ کے رسول نے خاص دعوت کی، کب صہیب کو اللہ کے رسول نے خاص دعوت کی، کب عمار کو اللہ کے رسول نے خاص دعوت کی، کب سمیہ کو اللہ کے رسول نے خاص دعوت کی، کب یاسر کو اللہ کے رسول نے خاص دعوت کی، ابو فہیقہ کو کہیں خاص دعوت دی؟ کتنے غلاموں کے آپ کو ہسٹری ملتی ہے کہ اللہ کے رسول نے خاص جا کے دعوت دی؟ کوئی ہسٹری نہیں ہے۔ پھر یہ غلام بھاگ کے آئے کیوں؟ انہیں صاف دکھائی دے رہا تھا آزادی ہے کہیں تو یہ اسلام ہے۔ تمام جکر بندیوں سے، تمام بندشوں سے، تمام ڈراؤں سے، تمام قسم کے اصول اور ضوابط سے پاک کر کے ایک رب العالمین کے ماتحتی میں دینے والا یہ مذہب بلال کو ایسے نظر آیا کہ تمام غلاموں کی غلامی سے نکال کے اے مذہب ہمیں آزادی دینے والا ہے، تو دوڑے آئے اور کہا کہ اشہد انک محمد رسول اللہ۔ آج ہم ماننے والے کہتے ہیں کہ اسلام میں کیا بھائی آزادی، خالی یہ کرو نہ کو، وہ کرو نہ کو، یہ نہ کو، وہ حلال یہ حرام، کیا بھی آزادی نہیں نا بھائی؟ کون بول رہا ہے؟ تو اس کا ایک ہی مطلب ہوا نا، جس مذہب کو تو نے سمجھا، جو تجھے نسلی طور پر مل گیا، اس کو تو نے سمجھا ہی نہیں، یا نہیں سمجھا تو تیرے سے بڑا غدار کوئی نہیں۔ ہم حسن ظن رکھتے ہیں مسلمانوں سے، ہمارا یہ کہنے کا کاج ہرگز غداری نہیں ہے،
وجہ یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں ہیں۔ جو بلال کو اس وقت نظر آیا تھا آزادی کا سب سے بڑا پروانہ کیا ہوگا؟ اسلام کا قبول کر لینا ہے، دوڑے آئے۔ اب دیکھیے پھر اس کے بعد دوسری نشانی دیکھو، حضرت بلال سے میں شروع کر رہا ہوں۔ پہلی زندگی ہسٹری یوں یاد رکھو آپ، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے درس توحید دیا، صدیق اکبر نے قبول کیا، صدیق اکبر کے دعوت سے حضرت عثمان نے، ابو العاص نے قبول کیا، پھر ان کی دعوت سے اشراف کے طبقے کے اندر اسلام گیا، لیکن غلاموں نے سنا تو ان کو کوئی دعوت نہیں تھی، یہ خود بھاگے دوڑے اسلام قبول کیے۔ اس اسلام کی پاداش میں نہ انہیں وہ سکھ ملا جو پہلے کچھ تھا، نہ انہیں وہ زندگی ملی جو پہلے کچھ تھی، نہ انہیں وہ آرام ملا جو پہلے کچھ تھا، لیکن پھر بھی اپنا من دھن لگائے تو کیوں لگائے؟ یہ سوال پھر نشانیاں بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے؟ اسلام قبول کر لیے، بلال پہنچے آقا کے پاس، وہ بدبختہ امیہ بن خلف کبھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو کیا بلکہ آنکھیں اٹھا کے امیہ بن خلف سے بات کرنے کی جرأت نہ ہوئی تھی، وہ بلال اب آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنے آقا سے کہہ رہا ہے کہ ہاں میں محمد پر ایمان لایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں رہ گیا، جو آنکھ اٹھا کے نہیں بات کرتا اسے طاقت اتنی کہاں سے آئی کہ وہ مجھ سے آنکھیں ملا رہا ہے؟ پہلی رعب کی آزادی مل گئی۔ غلام کو کہاں سے نظر آیا کہ آزادی ملی؟ یہی وہ چیز تھی، یہی وہ آزادی تھی جو اسلام نے دیا تھا ہمیں، بہادری کی آزادی۔ ارے جو ڈرتا ہے وہ مرتا ہے جی، یہ ڈر ڈر کے جینا بھی ایک ایسا جینا ہے، جینے کی تمنا ہو تو مرنا سیکھو، ایک زندگی ہے۔ بلال نے وہ آزادی بھانپ لی تھی، اب شخصیتوں کا کوئی ڈر نہیں رہا، راب داب نہیں رہا، اندھیرے سے ڈر، سپلک سے ڈر، بلی سے ڈر، کالے کپڑے سے ڈر، رات کے اندھیرے سے ڈر، بلی کی آواز آ گئی تو ڈر، یہ اتنے ڈر ہیں نا، ان سب کو نکال کے ایک رب العالمین کا ڈر رکھنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہی وہ سب سے بڑی آزادی تھی جو بلال نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ ہاں میں محمد کا دین قبول کر چکا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بدلے میں کیا ملا؟ کوڑا، بدلے میں کیا ملا؟ خون، بدلے میں کیا ملا؟ مار کٹائی، بدلے میں کیا ملا؟ بھوک، بدلے میں کیا ملا؟ تپتی ہوئی ریت میں اپنے پیٹ کو رکھ کے کیا ہے، چلچلاتی دھوپ سے اپنی ہی پیٹ کی چربی کو گلانا۔ لیکن یہ کہتا ہے بندہ احد احد، اللہ ایک ہے، جس پہ ایمان لایا اس پہ قائم ہو۔ ایسا کوئی شاگرد آپ دیکھیں گے جو استاد نے پڑھایا ہو پھر اتنے مار کھانے کے باوجود بھی استاد کی تعلیم پہ کیا ہے، بالکل ٹکا ہوا ہو؟ کہاں سے آئی یہ طاقت؟ کہاں سے آئی؟ اسی آزادی کی طاقت ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ میں آزاد ہوں اور میرا رب ایک ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا سپورٹر ہے، میرا ولی ہے، پھر کائنات کی کوئی شے کوئی معنی نہیں رکھتی اس کو۔ یہ ہم محروم ہیں باوجود مسلم ہونے کے، ہمیں یہ دلوں کے اندر احساس نہیں ہوتا میرے ساتھ تو اللہ ہے۔ ارے مکھڑیوں کے جالے بنتے دشمنوں کے وہ سازشیں میرے کیا خلاف بگاڑ سکتی ہیں، جبکہ میرا تو اللہ ہے۔ ہم تو ڈر کے کام جاتے ہیں اندر سے، کیسا ہو رہا ہے کتے بھائی، کیا ہوتا ہے؟ کیوں تم سچے مسلمان نہ رہے؟ ورنہ تو ڈرنے کی کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو مار میٹھاس بن گیا تھا، مار میٹھاس بن گیا تھا، اور انہیں نے اسلام چھوڑا نہیں، اور پختگی آ گئی۔ پوری دنیا میں کائنات تک اسلام قبول کرنے والوں کے لیے یہ بہت بڑا نمونہ بن گئے بلال، کیونکہ انہوں نے جس حق کو پہچانا
چانا اس سے روگردانی نہیں کی اور ثابت کر دیا کہ جو شعوری طور پر اسلام قبول کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں کوئی معنی نہیں، وہ ایک آزادی پہ ہوتا ہے، وہ رب کے سامنے سر جھکاتا ہے، پھر کائنات کا سب سے بڑا انسان نہیں، سب سے بڑا بندہ بھی آ جائے، سب سے بڑی چیز بھی آ جائے، وہ کسی کو پرکھا کی بھی حیثیت نہیں دیتا اپنے سامنے، وہ خود کا آقائی سامنے موجود ہو تو اس وقت بھی وہ برملا حق کہنے سے کبھی نہیں ڈرتا۔ یہ آزادی اتنی عزیز تھی کہ انہوں نے مار کو مٹھاس سمجھا، بھوک پیاس کو کبھی خاطر میں نہیں لائے، بس چند سال تھے جس کے عوض اللہ نے پھر انہیں رتبہ دیا تو اس رتبے پہ پہنچے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بلال آخر تم کرتے کیا ہو کہ میرے قدموں سے پہلے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں آتی ہے۔ یہاں سے آغاز اسلام ہے۔ یہ قبول کرنے والے لوگ پائے کیا کھوئے کیا، دیکھو ہم کیا پائے اور کھوئے یہ بھی دیکھ لو، تو معلوم ہوا ہمارے دلوں کا اسلام نہیں ہے، ہمارا نسلی اسلام ہے۔ آگے بڑھو، ابن مسعود ایک بچہ ہے، 18 سال کا بچہ، کیا کرتا ہے آج 18 سال کا بچہ؟ کرکٹ کھیلتا ہے۔ کیا کرتا ہے آج 18 سال کا بچہ؟ چیٹنگ کرتا ہے۔ اینڈرائڈ فون اس کا سب سے محبوب چیز ہے، اور چیٹنگ اور واٹس ایپ محبوب مشغلہ ہے۔ دیوانہ پاگل بن کے پھرتا ہے، یا نہیں تو کسی کے چکر میں پڑتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، اس کا نام خون سے لکھتا ہے، کہتے ہیں اپنے ہاتھ میں، کیا کرو اتنا محبت کرتا ہے۔ کہتے ہیں 18 سال کا بچہ کیا کرتا ہے آج؟ یہی تو کرتا ہے۔ یہ ابن مسعود ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دعوت نہیں ہوئی، بکریاں چرایا کرتے تھے، بس دیکھا، بھاگ کے آئے، اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے رسول سے چند آیتیں سیکھی، ان آیتوں کے اندر وہ مٹھاس پائی، انہوں نے کہا کہ میں کل ضرور کعبۃ اللہ میں لوگوں کو سناؤں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، تمہیں لوگ نہیں چھوڑیں گے، بڑا قسم پرسی کا زمانہ ہے، اپنے اسلام کو چھپا کے رکھو، پھر کبھی موقع ملے تو میں خود تمہیں بتاتا ہوں، آج نہیں کہنا۔ کہا کہ اللہ کے رسول میرا جذبہ ایسا ہے کہ میں خاموش نہیں بیٹھ سکتا ان آیتوں کو سننے کے بعد۔ کیا کھینچ لائی بلال کو، کیا کھینچ لائی؟ آزادی کھینچ لائی۔ ابن مسعود کو کیا کھینچ لائی؟ اللہ کا کلام کا حسن کھینچ لایا۔ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں، ہمیں کیا کھینچ لائی؟ بولو نا، کچھ نہیں، ماں باپ نے مسلم بتایا، ہم مسلمان ہو گئے، بس اللہ کا فضل مسلمان ہو گئے۔ بعد میں اس کو پڑھا، کوئی چیز تمہیں کھینچ بھی لائی اسلام کی طرف؟ ارے کسی کے 25 ہو گئے، کسی کے 50 ہو گئے، کسی کے 40 ہو گئے، کسی کے 35 ہو گئے، ان سالوں میں کتنی چیزیں ہیں جن کو تمہیں کھینچ لائی یا تم کھینچ کے گئے، لیکن اسلام نے کبھی کھینچا یا کوئی چیز تمہیں اس کی پسند آئی؟ افسوس، صد افسوس ہے، عجیب حال ہے ہمارا۔ آپ 35 سال 40 سال کے کسی بھی آدمی سے پوچھیں، زندگی میں کم از کم تو 10 چیزیں ایسی ہوں گی جو اسے محبوب رہی ہوں گی یا کھینچ لائی ہوگی، 10 سے کم تو نہیں، بہت کم لے رہا ہوں۔ کوئی برانڈڈ کا دیوانہ ہوتا ہے، بھائی میں دیکھوں برانڈڈ پہنتا ہوں، وہ برانڈ ہے نا وہ بہت پسند۔ کوئی ہاکی کا دیوانہ، کوئی کیا ہے کرکٹ کا دیوانہ، کوئی سنیما کا دیوانہ، کوئی موبائل فون کا دیوانہ، کوئی کیا ہے گھر کو سیٹ کرنے کا دیوانہ، کوئی اپنے کمرے کو سجانے کا دیوانہ، کوئی فلاں کا دیوانہ، کوئی فلاں کا دیوانہ، ہزاروں دیوانے مل جائیں گے۔ اسلام کے دیوانے کہاں گئے؟ کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو یہ بالکل کیا ہے، لاوارث پڑا ہوا ہے۔ حسن دیکھو ہمارے اسلام کا۔ ابن مسعود کو قرات کھینچ لائی،
کلام کے اندر وہ حلاوت محسوس ہوئی کہ اللہ کے رسول کے روکنے کے باوجود کل کعبۃ اللہ میں کھڑے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں قرآن. بعضوں کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کر رہا ہے بندہ. مشرکین نے سنا, کچھ دیر بعد انہیں سمجھ آئی کہ ارے یہ تو وہ پڑھ رہا ہے جو محمد پہ اترا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب آیا تو وہ دوڑتے بھاگتے آئے اور مارنے لگے. مار کھا رہا ہے, مار کھا رہا ہے, مار, حتیٰ کہ نشانی صورت شکل تبدیل ہو گئی. کوئی چپل سے مار رہا ہے, کوئی جوتے سے مار رہا ہے, کوئی کیا ہے لاٹھی سے مار رہا ہے. اتنا مارا, اتنا خون نکلا کہ چہرہ پورا کا پورا بدل گیا. نشانی نہیں لا رہی تھی, یہاں تک کہ بے ہوش ہوئے. تو یہ لائے ابو بکر صدیق, انہیں کھندے پہ ڈال کے کہا کہ نہ کہا تھا تمہیں اللہ کے رسول نے کہ نہ پڑھ کے سناؤ اسی وجہ سے کہ اتنا مار. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم کل اگر ملے موقع تو پھر سناؤں گا, کیونکہ اس مار میں جو حلاوت و میٹھاس تھی میں نے کبھی نہیں پائی. یہ اسلام ہے. ہم میں بھی کتنے لوگ ہیں, ایک طبقہ تو وہ ہے جس کو قرآن کی ایک آیت معلوم نہیں. اللہ انہیں محفوظ رکھے. میں بڑا تعجب کرتا ہوں, عجیب سا لگتا ہے جس کے دل میں قرآن کی ایک آیت بھی نہیں ہے وہ کیسے جیتا ہے. وہ دل کہلانے کے بھی لائق ہے. لیکن پڑھنے والوں میں کتنے ہیں جن کو کھینچ لایا قرآن, جو پڑھتے پڑھتے اپنے آنسوں کو ضبط نہ کر سکے, جو پڑھتے پڑھتے اسی دوسرے کو کہنے کے جوش سے نکل نہ پڑے ہوں, جو پڑھتے پڑھتے اسی کاج کو وقف کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے ہوں, جو پڑھتے پڑھتے اسی کے لیے اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے نکل گئے ہوں. کتنے ہیں ہم میں سے؟ پھر کیا خاک پڑھتے ہو قرآن. ایک ابن مسعود کا قرآن پڑھنا بھی دیکھو, جن کو اس قرآن نے کھینچا تھا, بس وہ اسی کے ہو کے رہ گئے. ایسے ہوئے ایسے ہوئے ایسے ہوئے ایسے ہوئے, سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بلا کے کہنے لگے کہ ابن مسعود تمہاری قرات بہت اچھی ہے, سناؤ میں سنتا ہوں. نبی سننے کی خواہش کر رہا ہے امتی سے, اور ابن مسعود رو پڑے, اللہ کے رسول آپ پہ قرآن اترا, میں پڑھوں. کہا کہ ہاں تمہاری قرات سننے کا میرا من کرتا ہے, جی چاہتا ہے, تم پڑھو میں سنوں. یوں بن گئے حامل قرآن, خود سن رہا ہے قرآن ابن مسعود سے رضی اللہ عنہ. ثمامہ آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن, قبیلے کا سردار. تاک میں ہے کہ محمد مل جائیں, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, قتل کر دیا جائے. اور خفیہ سازشیں چل رہی ہیں کہ کسی نہ کسی طرح موقع مل جائے تو قتل کر دیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیدی بن کے آ گئے. قیدی, یہ ایک زمانہ کیا تھا, سرداری تھی اور قتل کی سازش میں لگے ہوئے تھے. جس کی قتل کی سازش میں لگے ہوئے تھے اسی کے پاس بیڑی باندھ کے قیدی بن کے آ کے کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے پوچھا ثمامہ اب کیا حال ہے؟ جس کے خلاف سازشیں کرتے تھے آج یہاں پر تم میرے قیدی بن کے آئے ہو, اب کیا خیال ہے؟ کہا کہ سونا چاہتے ہو اتنا دوں گا جتنا مانگو گے, کیونکہ میں سردار ہوں. اگر آپ کو نہیں تو قتل ہی کرنا چاہتے ہو تو واقعتاً میں قتل کا مستحق ہوں, کیونکہ میں نے ہمیشہ تمہارے خلاف سازشیں کی ہیں. اگر تم چھوڑ دیے یہ احسان کو بھی میں نہیں بھولوں گا, کیسے چکانا یہ بھی میں جانتا ہوں. اللہ کے رسول مسکرائے چلے گئے. کہا کہ ثمامہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دو. وہ بندھے رہے. کیسے باندھنا؟ جو باندھنے والا تھا اس کو بلایا. اللہ کے رسول نے کہا کہ دیکھو سختی سے نہیں باندھنا, ثمامہ سردار ہے, تکلیف نہ ہو جائے. دوسرے کو بلایا, کہا کہ ثمامہ آیا ہوا ہے, دیکھو کبھی اس کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ رہ جائے. وقت پہ کھانا تم کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو اس کو برابر کھلانا.
ادھر سمامہ یہ عجیب نظارہ دیکھ رہا ہے کہ ایک قیدی کی مہمان نوازی ایسے ہو رہی ہے گویا کہ شاہی خاندان سے، ہاں شاہی مہمان جیسے بنتا ہے ویسے، اور عزل تابعداری کا ایک عجیب نظارہ ہے کہ اللہ کے رسول اشارہ کرتے ہیں تو اپنے آنکھوں سے جو کچھ بھی ایک اشارے میں پورے دوڑ پڑتے ہیں حکم کی تعمیل کے لیے، اور ایک طرف رب کی عبادت کا یہ منظر ہے کہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو پھر چونٹی چڑھے یا اگر زہریلا جانور کاٹ لے اس کا بھی احساس نہیں ہوتا، یوں نرم دل بن جاتے ہیں۔ یہ عجیب مخلوق ہے، ایسے تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ 3 دن کا عرصہ گزرتا ہے، 4ویں دن پھر آ کے پوچھتے ہیں سمامہ کیا خیال ہے؟ وہ وہی جواب دیتے ہیں جو پہلے دیے، سونا چاہتے ہو تو اتنا ہے میں آپ کو مالا مال کر دوں، اگر قتل کر دیتے ہیں تو واقعتاً میں مستحق ہوں، اگر چھوڑ دیے تو احسان برابر کا کروں گا۔ اللہ کے رسول مسکرا کے کہتے ہیں کوئی چیز نہیں چاہیے تمہاری، جاؤ آزاد ہو۔ ان کو یقین نہیں آتا ہے کچھ دیر کے لیے کہ ابھی جو میں قیدی بنا اور وہ بھی کٹر دشمن اسلام کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آزادی کا پروانہ ملا ہوا ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر بھی کہا اللہ کے رسول نے یقین نہیں ہے، جاؤ آزاد ہو تم۔ یہ مدینے کے باہر کنواں ہے، وہاں پر جاتے ہیں، نہاتے ہیں، اچھا لباس جہاں سے مل سکتا ہے لیتے ہیں، بھاگ کے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اعلان کرتا ہوں میں مسلمان ہو گیا۔ پھر اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ کہتے ہیں میں شہادت دیتا ہوں اشہد انک محمد رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی گواہی یہ میرے دل سے نکلتی ہے، اللہ کی قسم اللہ کے رسول مدینے سے زیادہ میرے پاس سب سے بدترین شہر دنیا میں کوئی نہیں تھا، اور آپ کے چہرے سے زیادہ مقبوض ترین چہرہ کوئی نہیں تھا، اور آج مدینے سے زیادہ خوبصورت ترین کوئی شہر نہیں ہے، اور آپ کے چہرے سے زیادہ خوبصورت چہرہ میں نے کوئی اور نہیں دیکھا ہے۔ یہ کایا پلٹ کیا ہو گئی؟ سمامہ کو کیا چیز کھینچ لائی؟ ایسا نہیں تھا، ارے سردار تھا، مال دینے کے لیے تیار تھا، کتنا تھا اتنا۔ کیا چیز دیکھی سمامہ نے اسلام میں؟ کشش، اخلاق و عادات و مہمان نوازی۔ سمامہ ویسا سخت دل سردار کے اندر بھی یہ کشش پیدا ہوئی کہ آخر یہ چیز انہیں ملی کہاں سے، اور آخرکار گھٹنے ٹیک دیا اور کہا کہ اس جیسا مذہب تو میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ایک 3000 کی شکل میں مدینے میں رہنے والے مسلمان، اور اس میں بھی مسلیان مسجد جو آتے ہیں 500 کے اندر کے دائرے پر، اسامہ کا جو طرز عمل تھا اس کو بدلا کے چھوڑ دیا۔ تو آج کیوں نہیں ہوتا کہ ہم محلے کے اندر لاکھوں کی تعداد میں ہے، کوئی غیر مسلم ہمارے اخلاق سے متاثر نہیں ہوتا؟ کہاں گئے وہ لوگ جو سمامہ کو متاثر کرنے والے تھے؟ شاید ہم بھی اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ میں زاویے بتلا رہا ہوں، آپ نوٹ کرتے جائیں۔ پہلا بندہ آزادی کے نام پہ آیا تھا، دوسرا بندہ جو آیا تھا قرآن کا حسن کھینچ لایا تھا، تیسرا بندہ جو آیا تھا اخلاق کا خوبصورت نمونہ کھینچ لایا تھا۔ یوں چلو آگے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جنگ کے بعد مسجد میں تشریف فرمائے۔ ایک شخص اترتا ہے، گلے میں تلوار ڈالے، گھوڑے سے اترتا ہے تو عمر دیکھ لیتا ہے۔ تو پکا دشمن ہے، مدینے میں آ کے گھوڑا کھڑا کے اترنے کی جرأت کیسے کیا؟ ابھی دیکھ تیرے ساتھ میں کیا سلوک کرتا ہوں۔ یوں پکڑتے ہیں، کھینچتے لاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتے ہیں کہ یہ آیا ہے اور یہ بدبخت جب یہ تلوار بھی ڈال کے آیا ہے تو ضرور کوئی بدنیتی سے آیا ہے، اللہ کے رسول اجازت دیجیے سر قلم کر دیتا ہوں۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر چھوڑ دو، چھوڑ دو۔ یہ بندہ چلتا ہوا اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گیا تو اللہ کے رسول نے پوچھا کیوں آئے ہو؟
تم تو مشرکین مکہ کے اہم سرداروں میں سے ہو۔ اس نے کہا کہ اجی میرا بیٹا تو آپ کے پاس قیدی ہے، اسی سلسلے میں بات کرنے کے لیے تھوڑی آیا ہوں، بس اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر تم اپنے بیٹے کے سلسلے میں بات کرنے ہیں تو یہ تلوار کیوں گلے میں ڈال رکھے ہو، جبکہ زہر میں بجھی ہوئی تلوار تھی وہ بھی وہ۔ تو اس نے مسکرا کے کہا کہ آپ بھی کیا باتیں کر رہی ہیں، بدر میں کس کام آئی یہ تلواریں جو آج کچھ کام کر سکیں گے آپ کے خلاف۔ وہ گیا کہ کیا کر رہا تھا، ٹوئسٹ کر رہا تھا بات، حالانکہ نیت تو مارنے کی لیا ہے۔ اللہ کے رسول جب پوچھے تو اس نے ایسے بات کو ٹوئسٹ کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یوں سینے کے کپڑے کو یوں پکڑا اور کہا کہ سچ بول عمیر، کیا تو نے کعبۃ اللہ کے اندر حتیم میں بیٹھ کے صفوان کے ساتھ میرے قتل کی سازش نہیں کی؟ وہ تھرا کے رہ گئے، یہ کیسے معلوم؟ کہا کہ اللہ کی قسم میں اور صفوان صرف دو تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا جو بات چیت ہوئی۔ آپ کو کیسے پتا ہے بات چیت ہوئی ہے؟ اگر آپ کو وہ پتا ہے تو رب العالمین ہی یہ پتا دے سکتا ہے۔ جس کے پاس یہاں کی بات وہاں نہیں آ سکتی، اس کو مکے کے اتنی دور کی بات مدینے میں ایک آن میں پہنچا سکتا ہے، تو میں کیوں نہ مانوں کہ تم پہ فرشتہ اترتا ہے۔ ہاتھ نکالیے، اشہد انک محمد رسول اللہ، پکار اٹھا۔ جو قاتل بن کے آیا تھا وہ غلام بن گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کوئی جرمانہ نہیں، جاؤ تم آزاد۔ کہا کہ میں جانے کے لیے آیا ہی نہیں ہوں۔ کہا کہ تیری بیوی بچے ہیں، کہا کہ بھاڑ میں جائے بیوی بچے۔ مدینہ دیکھ لینے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد اب جانے کا تو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ اللہ کے رسول بلال کے پاس بھیجا کہ بلال، یہ 9 مسلم ابھی آئے ہیں، ان کو قرآن سکھاؤ۔ عمیر ابن وہب جو تاریخ میں بہت مشہور ہوئے آگے چل کر قرآن کے سلسلے میں، یہ عمیر ابن وہب وہی تھے جو زہر میں بجھائی ہوئی تلوار مکے کے اندر پلان کر کے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی پوری زندگی دینے کے لیے تیار ہوئے تو کیا دیکھ کے آئے، کیا کشش کھینچ لائی؟ اللہ کے رسول کا رسول ہونا بذریعہ وحی اطلاع دینا۔ آج کتنی اطلاعات ہیں جو رسول تمہیں دے رہے ہیں، تم مانتے ہو؟ ایک کافر جب دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وحی ہے، اور اللہ کی وحی جس پہ آتی ہے وہ معزز تر انسان ہے، وہ رسول ہے، اس کی ہر بات مانی جائے گی اور قبول کر لیا۔ آج ہم اس جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں کہ رسول غیب دان ہے یا نہیں۔ ارے بیوقوف، ایک کافر کا بھی یہ عقیدہ نہیں تھا کہ رسول غیب دان ہے، ورنہ تو وہ کہتا کہ آپ کا کرشمہ، آپ پہلے ہی جادو وغیرہ جانتے نا جی، غیب اس سے کہہ دیا آپ، بولتا تھا نا۔ وہ نہیں بولا، وہ بولا کہ رسول کا کنیکشن ڈائریکٹ اللہ سے ہے، آپ کو اللہ نے خبر دی ہے۔ جس کا کنیکشن ڈائریکٹ ہوتا ہے پھر اس سے معزز کون ہے؟ ہاتھ بڑھائیے، میں قبول کرتا ہوں، آپ سچے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں تو برابر بالکل کہتے ہیں۔ صداقت وحی ہم نہیں مانتے اس حیثیت سے جس حیثیت سے عمیر کھینچ لائی تھی۔ عمیر کو اسلام کی طرف جو چیز کھینچی تھی وہ کیا تھی؟ وہ کیا تھی؟ رسول کا حق ہونا۔ ہم مانتے ہیں؟ نہیں مانتے۔ کتنی پیشن گوئیاں ہیں، کتنی چیزیں جو اللہ کے رسول کہے گئے معلوم ہے، ہم بولتے نہیں بھائی نہیں ہوتا، بھائی چلنے وہ سبھی رنگا وہ سب برابر۔ ارے بھائی داڑھی رسول کی سنت ہے، بھائی اللہ کے رسول نے ان کے چہرے نہیں دیکھے جن پہ داڑیاں، رنگا بھائی آپ یہ سب زمانے میں ہوتا کیا تم نے؟ سود حرام ہے، ارے ہوتا بھائی سب ہوں گا کیا؟ فلاں بات مت کرو بھائی، اللہ کے رسول ناراض ہوئے بھائی، ارے کیا باتاں کرتے ہیں بھائی تمہیں؟ تو ایسا سب دیکھے تو کہتے بھی جی نہیں ہوں گا کیا جی، آج کل لے خاموش بیٹھو جی۔ ہم مانتے ہیں؟ ہم نہیں مانتے، پھر کہاں کی مسلمانی ہے؟
وہ رسول جس کی صداقت آنکھوں دیکھا عمیر، یہ جو بولتے ہیں سچ بولتے ہیں، وحی سے بولتے ہیں، اور ہمیں بتایا محبت سے کہ میں وحی سے تمہیں وصیت کرتا ہوں، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو، ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا، بچو 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 بچو۔ ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ سب نہیں ہو سکتا۔ قرب قیامت کی نشانیوں میں بتایا کہ زنا عام ہو جائے گا، شراب پانی کی طرح پی جائے گی۔ مطلب کیا؟ تم بھی کر لو؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ بچو بچو۔ محرمات سے رشتے، غلط رشتے قائم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہم کیا بولتے ہیں؟ کزن سب کیا جی، ان سے سب پردہ کرنا ہوگا کہ کزن بھائیاں جی، بھائیاں اندر سے گل کھلاتے نا جی، بھائیاں معلوم نہیں تم نا، پردہ ہے نا ان کے ساتھ، بھابھی دیور کا پردہ ہے نا، جیٹ سے پردہ ہے نا، رسول نے سکھایا ہے نا، الحم والموت بولے اللہ کے رسول نے۔ تو یہ دیور کا جو مسئلہ ہے، جیٹ کا جو مسئلہ ہے، ان لگا کون ہے؟ موت کی طرح ہے، موت سے جیسا بھاگتے کہ ویسا بھاگو ان سے بولے۔ انہیں اندر کا سام پہنے، باہر کا سام تبھی کیا ہے، دیکھ کو دروازہ کھلا رہے تو چاندہ، انہیں کھلا نہیں کھلا رہے تو جا سکتا ہے، انہیں کھل کو، اس سے زیادہ پردہ کرو بولے۔ بعض میں غلط رشتے قائم ہوتے، گھر برباد ہوتے نہیں ہوتے، محرمات سے رشتے قائم ہو جاتے۔ رسول نے کہا کہ نہ کرو نہ کرو نہ کرو نہ کرو، بچو بچو بچو۔ ہم کہاں بچتے ہیں؟ کہاں بچتے ہیں؟ اب میں صرف اللہ کے رسول کے زمانے کی مثالیں دیتا رہوں گا تو میں 19ویں صدی تک نہیں پہنچوں گا۔ میں نے وعدہ کیا تھا 19ویں صدی تک پہنچوں گا، جو وقت بچا ہے وہاں سے ہم آگے بڑھیں۔ آگے بڑھو۔ 35 کے بعد ہجری کا زمانہ ہے۔ ایک شخص کوفے کے بازار میں زرہ رکھ کے پکار رہا ہے بھائی کوئی لینے والا؟ زرہ وہ ہے جو جنگی لباس پہنتے ہیں، جو جنگ کی مدافعات کے لیے، یوں سمجھ لیجئے لوہے کا کوٹ ہوتا ہے جو تلوار کے وار سے بچنے کے لیے پہنا جاتا ہے، جسے بولتے ہیں زرہ۔ یہ زرہ بکا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی خریدار اس کا؟ اور خلیفۃ المسلمین وقت کے پورے مسلمانوں کے حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ گزر رہے ہیں، دیکھا ایک یہودی کھڑا بیچ رہا ہے زرہ، ذرا قریب جا کے دیکھا تو معلوم ہوا یہ زرہ انہی کی ہے جو بیچ رہا ہے چرا کے۔ اس نے کہا کہ کہاں سے جی لی؟ کہا کہ تمہیں کیا ہے، کہاں سے بھی لوں؟ کہا کہ میری ہے جی، کوئی ثبوت ہے؟ ثبوت تو نہیں ہے، تو میرے ہاتھ میں میری ہے، جس کے ہاتھ میں مال ہوگا وہ اس کا ہے نا، تو میرے ہاتھ میں زرہ ہے تو میری ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ چلو عدالت جائیں گے، فیصلہ وہاں ہوگا، اسلامی عدالت میں فیصلہ ہوگا، اور عادل وہاں جج کون ہے؟ ایک تابعی قاضی ابو شریح، جن کو خود حضرت علی نے رکھوایا تھا، کوفے کے قاضی، کوفے کے قاضی۔ اب ایک صحابی رسول، وہ بھی خلیفۃ المسلمین وقت کا، ایک یہودی کے ساتھ خلافت کے اس مجمع میں اور کوفے کے اس ججمنٹ میں دونوں ساتھ ایک ساتھی کی طرح داخل ہوتے ہیں، اور قاضی شروع یہ تک نہیں کہتے کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ کو الگ چیئر ڈالتا ہوں بیٹھ جائیے، یہ کھڑا رہنے دیں، بلکہ جیسے دونوں کھڑے ہوئے تھے قاضی شروع السلام علیکم یا امیر المومنین، ہاتھ ملا کے اپنی سیٹ پہ بیٹھ گئے، دونوں کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے کہا کہ دیکھو یہ میری زرہ ہے، چرا کے بیچ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میری ہے۔ قاضی شریح نے پوچھا کہ اچھی چیز ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی گواہ بھی ہے؟ یہ نہیں کہا کہ علی جیسی شخصیت جھوٹ کیوں بولتے جی، لاؤ جھپٹو اس سے۔ عدالت دلیل مانگتی ہے، اچھا دلیل ہے؟ کہا کہ ہاں ہے جی۔ کون ہے؟ میرا بیٹا ہے جی، خود آئے گا گواہی دے گا، بلاؤ حسن کو حسین کو، وہ گواہی دیں گے۔ کہا کہ آپ کا بیٹا آپ کے فیور میں بولے گا جی، بیٹے کی گواہی نہیں، کوئی دوسرا بھی ہے؟ کہا کہ میرا غلام ہے جی، ابھی بلاتا ہوں غلام کو۔ کہا کہ غلام آپ ہی کی بات کرے گا، غیر کی بھوری بڑھے گا، کوئی دوسرا بھی ہے؟ حضرت علی خاموش ہے کہ اس کے خلاف کوئی دوسرا تو نہیں۔ یہودی سے کہا کہ بھائی گواہ نہیں ہے، اس کی وجہ سے تیری ہوئی، تو جا۔
وہ زرہ رکھ کے پلٹ کے رو پڑا اور کہا کہ آج تک ایسی عدالت میں نے نہیں دیکھی جہاں خلیفۃ المسلمین ایک عام ذمی، وہی مسلمان بھی نہیں، ایک ذمی یہودی کے ساتھ برابر کھڑا ہو اور قاضی میری طرف فیصلہ کر دے اور خلیفہ شکست کھا جائے۔ ایسی عدالت کو تو سات سلام میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ اس بندے کو کیا چیز کھینچ لائی؟ انصاف، عدل، ایسا عدل کہ کائنات نے کبھی نہیں دیکھا وہ عدل، وہ عدل کھینچ لایا یہاں تک کہ عدل کے نشان ہم بن گئے، لیکن آج ہم ہی پہ تانے کستے ہیں۔ کتنا درد ہوتا ہے اس وقت جو اسلام سمجھا ہوا ہو، عدل سمجھا ہوا ہو اسلام کے، پھر اسی کو بے انصاف کہیں۔ آپ کو درد ہو نہ ہو، ہمیں بہت ہوتا ہے۔ جو پڑھ رکھا ہے اس کو بہت ہوگا۔ عدل و انصاف کے کیسے کیسے واقعات ہم نے رونما کیے، آج ہمیں پبلک عوام کہتی ہے کہ ہم بے انصاف۔ کیوں ہوا ایسے؟ اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے غلط ریپرزینٹ کیا اسلام کو، ورنہ تو عدل و انصاف کے ہم نشان مانے جاتے تھے، ہم نے پامال کر دی۔ خود نہیں بگاڑا، اسلام کے چہرے کو بگاڑ دیا۔ خود بگڑتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، افسوس تو یہ ہے کہ ہم نے غلط ریپرزینٹ کیا اسلام کو، جس کی وجہ سے آج غیر مسلم اسلام سے دعا ہو رہا ہے۔ چلے آؤ آگے، زمانے میں بہت کثرت سے واقعات ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ محمود غزنوی کا زمانہ تھا، ہندوستان کے اندر کا زمانہ۔ آپ پڑھیں تاریخ کبھی ہندوستان کی، یہاں بھی کیسے کیسے عادل بادشاہ ہوئے ہیں۔ یہ بنجر زمین نہیں ہے، بڑی زرخیز زمین ہے، لیکن آج ہم بنجر ہو چکے ہیں۔ محمود غزنوی اپنے انصاف کے لحاظ سے بہت اچھا بادشاہ تھا۔ عوام کے لیے اس نے گھنٹی کا انتظام کیا۔ جب دیکھا لوگ آتے ہیں دربار تک پہنچنے کے لیے، دربان اجازت نہیں دیتے، اور اس وقت مظلوم کو سب سے زیادہ بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت روک دیتے ہیں، تو اس نے اپنے بیڈ روم سے لے کے لمبی رسی کے ذریعے باہر تک ایک گھنٹی رکھی اور دربان سے کہا کہ کسی کو تم اس کو وقت کے طور پر بجانے سے مت روکو، کہا کسی بھی حالت میں میں ہوں، اس گھنٹی کو سن کے میں باہر آ کے مظلوم کی داد رسی کروں گا کہ کیوں آیا ہے۔ ایک شخص آیا، رات کا آخری پہر، دروازہ بجا، بادشاہ نکل کے آئے تو بالکل روتا ہوا ایک سائل عوام کا ایک بندہ، بس بادشاہ کے لیے انصاف کے لیے پورا وقت تھا، کہا کہ اتنی رات آئے، ڈسٹرب کیا، یہ کوئی بات میں نہیں کہوں گا، بولو کیا ہے؟ کہا کہ آپ کی مملکت میں ہوں، میری ایک چھوٹی سی کھٹیا ہے، چھوٹی سی جھوپڑی ہے، میں میری بیوی اچھی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن آپ ہی کی مملکت کا کوئی اور بھی ہے شہری، پتہ نہیں کون ہے، رات آتا ہے زبردستی مجھے نکالتا ہے اور میری بیوی کے ساتھ رات گزارتا ہے اور تلوار کے زور پہ بھاگ جاتا ہے، اور میں اتنا طاقتور نہیں ہوں کہ اس کو میں زہر کر پاؤں، قتل کر پاؤں، آپ سے ہی التجا ہے، آپ ہی میری بیوی کی عزت کے بچائیے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ اللہ کی قسم، جب تک اس شخص کو نہ قتل کروں اور پکڑ نہ لوں، سزا نہ دوں، تب تک میرے اوپر نہانا، اچھا کھانا حرام ہے، کنگھی تک نہ کروں، تیرا انصاف مجھے سب سے پہلے محبوب ہے۔ پھر وقت یوں ہوا کہ اس نے کہا کہ دیکھ، اگر پھر کبھی آئے اسے اندر رکھنا اور بھاگ کے میرے پاس آ جانا۔ ٹھیک ہے، حالانکہ کوئی نہیں، مسلمان نہیں تھا، ذمہ۔
اب نعرے لگاتے ہیں بہت سے، کیا کیے، دیول پھوڑ دیے، مندریں یہ کر دی، فلاں کر دی۔ اللہ کی قسم ایسا عدل پوری کا ہندوستان کی تاریخ میں کوئی نہیں رکھتا ہوگا جتنا عدل مسلمانوں نے کیا تھا۔ اگر مسلمان اپنے حکمرانی کے زمانے میں یہ کام کرتے تو آج کوئی مندر ہندوستان کے نقشے میں نہیں ہوتا۔ ان کے پاس تو 800 سال حکومت تھی، وہ کیوں پھوڑتے؟ انہوں نے تو باقاعدہ اجازتیں دی، محفوظ کیا، ان کے حق ان کو دیے، بلکہ بڑھ کے دیا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، نہ پڑھنے کی خواہش۔ پھر اس کے بعد جب وہ بندہ بھاگ کے آگے گھنٹی بجایا تو تلوار لے کے جب نکلا بادشاہ، کہا کہ میں جب اندر گھر پہنچ جاؤں تو جیسے ہی میں دہلیز پہ پہنچوں میرے آنکھوں پہ پٹی بندھ دینا۔ پھر وہ جیسے ہی اندر پہنچا اور بادشاہ اس کو قتل کر دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ پٹی کھولتے ہی ایک گلاس پانی چاہیے۔ پھر پانی پینے کے بعد جب کچھ دیر ہوئی، سکون ہوا، تو پلٹ کے دیکھا کس کو مارا، کہا الحمدللہ۔ اب یہ 3 چیزیں دیکھ کے پریشان ہو گیا وہ بندہ۔ اس نے پوچھا کہ ایک تو پٹی کیوں بندھی، بیٹھتے ہی پانی کیوں پوچھا، اور پلٹ کے دیکھ کے الحمدللہ کیوں کہا؟ کہا کہ مسئلہ یہ تھا کہ جب تو نے مجھے سنایا کہ تیرے گھر میں زبردستی گھس کے کوئی کرتا ہے تو میں نے سمجھا کہ میری سلطنت میں اتنا بڑا مکار اور طاقتور اور زیدہ دلیری سے کوئی گھس سکتا ہے تو کہیں میرا بیٹا تو نہیں ہوگا۔ اور بعد میں خیال آیا اگر میں اندر داخل ہوں اور میرے بیٹے کو دیکھ لوں تو کہیں محبت پدری نہ آ جائے، تو میں نے کہا پٹی باندھ دے، میں دیکھ ہی نہ پاؤں کس کو قتل کر رہا ہوں۔ پٹی باندھ کے جیسے ہی میں نے قتل کیا، پھر اس کے بعد کھول کے دیکھا، پلٹ کے دیکھا تو میرا بیٹا نہیں تھا۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کہ الحمدللہ، اللہ میری اولاد میں سے تو کوئی نہیں نکلا۔ تیسری وجہ بیٹھتے ہی پانی مانگنے کی ہے کہ جب سے کہہ کے گیا تھا تب سے میں نے اب تک پیاس سے کوئی پانی تک نہیں پیا۔ میں انتظار کر رہا تھا تجھے انصاف دلاؤں، پھر اس کے بعد پانی پیوں۔ نے کہا کہ ایسا مذہب ہے، یہ سکھانے والا ہے، اس کے داخل ہونے کے لیے کیا انتظام کرنا ہے، کیسے داخل ہے؟ کیا چیز کھینچ لائی؟ سوچو۔ درمیانی وقفے کا ایک واقعہ پھر میں بتاؤں گا۔ اب آگے ہو، اب بالکل قریب کی دنیا کے ہزاروں واقعات، جس کے پاس میرے پاس صرف کیا ہے 10 منٹ یا 15 منٹ باقی ہے۔ ہزاروں واقعات میں سے چند چنندے واقعات میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ سب سے بڑا سائنٹسٹ تھا جو بحری طور پر اپنے آپ کو ماہر سمجھتا تھا، ماہر۔ وہ خود اپنی ہسٹری بیان کرتا ہے، 60 سال میں نے نیوی میں گزارے اور بحر و بر، زمین کے قریبی جو زمین سمندر کی ہوتی اس کے بارے میں بھی میری جانچ اور پڑتال بالکل عروج پہ تھی، اور سمندر کی تہوں کے بارے میں بھی میرے پاس بہترین طور پر کیا ہے تحقیقات اور علم تھا۔ یہاں تک کہ مجھے ایک چیز عجیب سی کتاب میرے پاس آئی، کسی دوست نے کسی کو دیا، کسی دوست نے کسی کو دیا، ایسے دیتے دیتے کیا ہے قرآن کا ترجمہ فرانسیسی زبان میں اس کے پاس پہنچا، جو آج عبداللہ کے نام سے جی رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے کیا ہے قرآن کو کبھی توجہ سے کبھی نہیں پڑھا، بس لی ایک مرتبہ رکھ دیا تابدار، اور کبھی کبھی جب اٹھتا جاتا، کیونکہ جو نیوی کے لوگ ہوتے ہیں نا، اوپر دیکھو نیلا نیچے دیکھو نیلا، تو بہت دیر کیا کرتے ہیں اپنے اپنے کوئی عادات ہوتے ہیں تو اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ کسی کو پڑھنے کی عادت ہوتی ہے، کسی کو کھیلنے کی عادت ہوتی ہے، ایسے۔ تو یہ مطالعے میں جب بیٹھتا تھا تو یہ مختلف قسم کی کتابیں پڑھتا تھا،
تو ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں نے قرآن کو بھی کیا ہے کبھی کیا ہے ایسے ہی مطالعہ کرنے کے غرض سے کھولا، جو جیسے ہی کھولا سامنے جو آیت تھی وہ میرے ہوش اڑا دی۔ آیت سورہ نور کی تھی اور وہ نور کی آیت کا ترجمہ یوں تھا، پہلے آیت سن لیجئے۔ آیت تھی او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور۔ سورہ نور کے ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی کافروں کا ذکر کرتے ہوئے ان کا اندھیرا پن، یعنی ایک کافر جو اندھیرے میں رہتا ہے وہ کتنے اندھیرے میں رہتا ہے، اس کی مثال بیان کرنے کے لیے اللہ کہتا ہے اس کی مثال ایسی ہے او کظلمات فی بحر، سمندر کا اندھیرا ہو۔ اب ہم کو بھی پتہ نہیں ہوگا سب سے گہرا اندھیرا سمندر کا اندھیرا ہے، دنیا میں سب سے گہرا اندھیرا سمندر کا اندھیرا ہے۔ جو سمندر میں رہ کے جانچ پڑتال کے اسے ہی معلوم تھی وہ بات۔ پہلی ہی بات میں چھٹک گیا کہ یہ چیز کیسے معلوم ہوئی 1400 سال پہلے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ او کظلمات فی بحر، اندھیرا ہو سمندر کے اندر رہنے والے شخص کا اندھیرا ایسے کہ فی ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج، ایک تو سمندر کے تہ میں پڑا ہے، پانی اوپر ہے، اندھیرا ہے، پھر اس کے اوپر ایک موج پڑ گئی ابھی اندھیرا، پھر اس کے اوپر ایک اور موج پڑ گئی ابھی اندھیرا۔ کتنے اندھیرے؟ سمندر کا اندھیرا، ایک موج لوٹ اوپر آئی اس کا اندھیرا، پھر دوسری موج آئی اس کا اندھیرا۔ اب سورج کی روشنی باہر سے آتی بھی تو پہلا جو ہے تہ وہاں تک پہنچتی، پھر اس میں سے بہت کم ہو کے دوسرے لوٹ تک پہنچتی، پھر نیچے سمندر تک تو پہنچتی ہی نہیں کوئی روشنی۔ یہ تین اندھیروں کے اندر کوئی ہے تو جیسے اندھیرا ہوگا اتنا ہی اندھیرے میں ہے کافر جو اللہ کو نہیں مانتا۔ یہ بولنے کا مطلب ہے قرآن۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب۔ اب اس اندھیرے کے دو موج اوپر بھی سمندر کی روشنی، سورج کی روشنی ڈائریکٹ آنے پر بھی نہیں ہے کیونکہ سورج کو ابر ڈھانپا ہوا ہے۔ لو کتنا اندھیرا رہا۔ امیجن کرو ایک بندہ سمندر کی تہ میں ہے، سمندر کا پانی اندھیرا، پھر اس کے اوپر ایک موج اندھیری، پھر دوسری موج اندھیری، پھر جو سورج کی روشنی آ رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ابر ڈھکا ہوا ہے، کچھ روشنی اندر جائے گی۔ کیسی روشنی ہے وہ روشنی؟ فرمایا کہ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہی ہاتھ نکال کے دیکھے تو اس کو نہیں دکھے گا۔ ایسے ہی ایک کافر کی مثال ہے جس کو اللہ نور نہ دے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ یہ آیت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بہت بڑا بحری طور پر جان پہچان اور بہترین تحقیق رکھنے والا تھا، جب یہ مثال میں نے قرآن میں دیکھی اور میرا عقیدہ تھا کہ یہ محمد کی کتاب ہے تو میں نے سمجھا کہ شاید یہ عرب پوری زندگی جیسے میں نے لگایا ہے نیوی میں اسی طرح یہ بھی سمندر میں رہا ہوگا۔ یہ سمجھ کے میں نے قرآن کو رکھ دیا۔ چھٹیوں میں فرانس آیا، ایک اسلامک سینٹر کے بڑے سے ملاقات ہو گئی بات میں نے کہا کہ تم جس نبی کو مانتے ہو کیا اس نے سمندر میں زندگی گزاری ہے؟ وہ ہنس پڑا اور کہا کہ کبھی کوئی جہازی سفر اللہ کے رسول نے کیا ہی نہیں۔ اب میں نے کہا قسم کھا کے کہو تم یہ جو کہہ رہے ہو صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا کہ پوری ہسٹری پڑھ جاؤ، تمہارے دشمنوں کی لکھی ہوئی بھی پڑھ جاؤ، ہماری بھی پڑھ جاؤ، کوئی سفر اللہ کے رسول نے سمندر کا کیا ہی نہیں۔ اس نے کہا کہ 60 سال گزار کے میں وہ مثال نہیں بنا سکتا ہوں جو قرآن میں ہے، تو اللہ کے رسول نے سمندر کے اندر کوئی سفر ہی نہیں کیا تو بنایا کیسے؟ اللہ کی قسم تب تو یہ رسول کا کلام نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے جو اس وقت اللہ نے ان کو بتایا تھا۔ مسلمان ہو آج پورا تبلیغ میں اتر کے ہزاروں مسلمانوں کو بنا رہے ہیں، ڈاکٹر کے لقب سے مشہور ہیں، ڈاکٹر عبداللہ کے لقب سے فرانس میں
دوسرا واقعہ سن، حدیث میں آیا ہے جب تمہارے برتنوں میں سے کوئی برتن میں کتا منہ ڈالتے، اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، یعنی سب کی پاکی کیا ہے بھائی؟ غلاظت لگے دھو لو، برتن میں پڑ جائے پھینک دو دھو لو، بس مسئلہ ختم۔ لیکن کتے کے تھوک کا جو ریمیڈی ہے، جو صفائی ہے، اس کے لیے شریعت نے خاص کیا رکھا ہے؟ اس کے لیے تم 7 مرتبہ دھو، اولاہن بالتراب و اخراہن بالتراب، ایک مرتبہ ضرور بالضرور، یا تو پہلے یا تو آخری مٹی سے دھو۔ اب اس حدیث کو پڑھ کے اس نے کیا کیا کہ یہ کتے کا تھوک ویسا کیا ہے جو کیمیکل سے نہیں مٹی سے دھونے پہ جاتا ہے، اس نے تحقیق کی۔ 5 سالہ تحقیق کے بعد اس نے اپنا ریسرچ بیان کیا اور کہا کہ سوائے مٹی کے کسی میں طاقت نہیں ہے کہ وہ کتے کے منہ سے جو تھوک نکلتا ہے اس کے جراثیم کو مار سکے، کوئی کیمیکل دنیا میں نہیں ہے سوائے مٹی کے۔ یہ اصول اس وقت کہتے ہیں جبکہ کوئی چیز ریسرچ کی نہیں تھی۔ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں کہ ان کو اللہ کی طرف سے علم تھا۔ آج وہ پرجوش دائی بن کے اسلام کو پھیلا رہا ہے۔ کیا کھینچ لائی؟ ایک حدیث کھینچ لائی۔ ہزاروں حدیثیں سنتے ہو، کبھی آپ کو کھینچ لائی؟ کہاں کہ پھر مسلمان ہیں۔ ایسا شعوری اسلام اگر ہم پالیے نا، ہماری زندگیاں یوں نہیں ہوں گی جو آج ہمارے لیے ہیں۔ ہاں، ہماری زندگیاں یوں نہیں ہوں گی۔ بیان کو بلانا ہے تو بھی کیا ہے 10 مرتبہ بلانا ہے، پھر بھی آئے تو کیا کرتے ہیں؟ فین کہاں ہے، سیٹ کہاں ہے، اچھا وہاں جا کے بیٹھیں گے، سانس چائے ہے کیا پی لیے، اس کے بعد آدھا 1 گھنٹے میں تو ہم کو نیند آتی، کیا بھائی انہیں ختمش کرتا ہے، جا کو بیٹھے تو الگ، ان کا ایک لمبا لیکچر سننا پہلے سے، ایک پریشان نہیں ہونا۔ یہ کیفیت ہماری، سننے نہیں ہوتا، پڑھنے کا ہوں گا مولوی صاحب۔ جنہوں نے پڑھ کے لکھ کے زندگیاں کھپا کے گئے ہیں، ان کے مقابلے میں سب جمع کر کے نچوڑ کر کے آپ کو چائے کے ساتھ بیٹھ کے کارپیٹ پہ سنو بولے تو بولتے نہیں بھائی سننے میں سر کا درد آ جاتا، بھائی کیا بولتے نا تم، اتنا گھنٹے بولتے کہاں سے سنیں گے ہم نا، 1000 پریشان ہیں۔ اس کیفیت میں کیا اسلام؟ یہ دیکھو، جنہوں نے حق کی تلاش کی، حق پایا، پھر حق کے لیے ہی ہو گئے۔ آخری ایک بہت بڑے شخصیت جو کہ ایک بہت بڑا ریولیوشن برپا کیا تھا، ان کی بات کہہ کے، ان کی تبدیلی اسلام کی وجہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ زیادہ بد دعا لینا نہیں چاہتا میں کسی کی۔ آپ نے سنا ہوگا مارمیڈک پکتال، جن کا ترجمہ قرآن بہت مشہور ہے، کہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے قرآن کو انگریزی میں ٹرانسلیشن کیا تھا۔ اس سے پہلے جتنوں نے بھی کیا وہ غیر مسلم تھے، جنہوں نے قرآن کے ساتھ کھلواڑ کیا، صحیح ٹرانسلیشن نہیں کیا۔ وہ پہلے مسلمان ہیں جو کہ قرآن کا ٹرانسلیشن کیا، انگلش میں اب بھی چھپتا ہے۔ ایک عیسائی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، باپ بہت بڑا پادری تھا، 1875 میں پیدا ہوئے، 1875 بڑے ذہین تھے، اپنے آپ بل بوتے پر علم حاصل کیا، اور اس حیثیت سے حاصل کیا کہ ان کے اندر خود ایک ندا آنے لگی کہ اسلام بالکل صحیح مذہب ہے۔ لیکن اب تک کا جمع کیا ہوا علم ان کا تھا مختلف کتابوں سے، ڈائریکٹ قرآن کو سمجھنے سے نہیں۔ انہوں نے سوچا کہ جس مذہب کے بارے میں کچھ چیزیں حسن ظن کی ہیں تو میں کیوں نہ اس کو پڑھوں۔ انہوں نے قرآن تلاش کیا، مل گیا لائبریریوں میں،
پھر اس کو پڑھا. انگریز خود ان کی اپنی زبان تھی، لیکن ان کے اندر دل مچل رہا تھا کہ جس زبان میں ہے اس سے کیسے سمجھا جائے. یہ تو ٹرانسلیشن ہے. تو ایک بہت بڑے عربی پڑھانے والے کو ہائر کیا. خاندانی تھے، پیسے والے تھے، پروفیسرز تھے، اس زمانے کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں پڑھا چکے تھے، اور خود بھی بہت اچھا ذوق رکھتے تھے. عربی بھی سیکھی، ایک حد تک سیکھتے 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 اس لیول تک بھی پہنچے جہاں ان کو پختہ یقین ہو گیا کہ مجھے اسلام قبول کر لینا چاہیے. اس وقت ان کا نام بہت ہی پاپولر ہو چکا تھا. اب ان کے اسلام قبول کرنے کے اطلاع سے یورپ کے اندر ایک بہت بڑا کیا ہے دھماکہ ہو سکتا تھا، اس لیول پہ تھے. انہوں نے تلاش کیا کہ کسی کو پہلے بتا کر کیسے اسلام قبول کرنا، کسی عالم سے تو رجوع کیا جائے. تو اس حیثیت سے وہ ادھر ادھر گئے، اور آخر کار مسجد اقصی کے امام جو تھے اس وقت، کہ اس وقت کی بات ہے جب بھی مسجد اقصی اسرائیلیوں کے ہاتھ میں نہیں آیا تھا، یہ تو 1947 کو آیا تھا. اس سے پہلے وہاں کے امام شیخ الجامعہ بھی ہوتے تھے ساتھ ساتھ. وہاں پہنچے، ان کے پاس پہنچے، اور انہوں نے باتیں کی اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی کشش والی جو بات مجھے اسلام قبول کرنے پہ اور پختہ کر گئی، یہ سب تو میرا علم تھا جو میں نے جانا، پرکھ لیا، لیکن جب میں نے شیخ الجامعہ سے رازداری میں کہا کہ میں کون ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو شیخ ذرا بھی خوش نہ ہوئے، بلکہ 2 سوالات الٹے رکھ دیے. کہا کہ تم نے اپنے خاندان سے بھی مشورہ کر لیا، بیوی بچے ہیں نا، ان سے بھی پوچھ لیا، اور اچھی طرح سوچ سمجھ بھی لیا. پھر اس کے بعد خود ہی کہنے لگے تھوڑی دیر تھوڑا وقفہ اور لے لو، اپنے خاندان سے بھی مشورہ کر لو اور اچھی طرح سوچ بھی لو، پھر اس کے بعد میرے پاس آ. مارمڈک پکتال کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی حیران کن بات تھی میرے لیے کہ میں تو سمجھتا تھا کہ عیسائی پادریوں کی طرح یہ مجھے گلے سے لپٹا لیں گے اور فوری طور پر مجھے کیا کرنا ہے وہ بتا دیں گے اور فخر سے کہنے لگیں گے. یہاں تو یہ اتنے اطمینان سے مجھے اور صلاح دے رہے تھے کہ سوچ لو اور خاندان کو بھی بتاؤ. تو میں نے کہا کہ اس سے بہترین مذہب کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا جس کا بڑا بھی ایک مرتبہ ہمیں کہتا ہے کہ سوچ سمجھ کے کرو، یہ جلد بازی میں کام نہ کرو. تو میں اسی دن سے تہیہ کر لیا کہ اس کو اگر قبول کروں گا تو زندگی بھی اسی کے نثار کروں گا. پھر انہوں نے ایک مرتبہ اپنی زندگی کو کھنگالا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ مصر کے ازہر کے یونیورسٹی کے شیخ کے ہاتھوں پھر جا کے اسلام قبول کیا اور نئے سرے سے پھر عربی پڑھنا شروع ہوئی، یہاں تک کہ اس حد تک عبور حاصل کیا کہ عربی اور انگریزی ان کے لیے یکساں ہو گئے. پھر اپنا تن من دھن یوں لٹایا. خود مدراس بھی آئے تھے اپنی زندگی میں، ان کے 8 لیکچر ہوئے مدراس میں جو سب سے مشہور ہوئے، جو اسلام پر انہوں نے دیے تھے، جس کے اندر اس وقت کا سب سے بڑا میڈیا وہاں موجود ہوتا تھا جب وہ آتے تھے. پھر انہوں نے سوچا کہ کوئی مسلمان اب تک نہیں ہے جو اس قرآن کو صحیح ترجمہ کر سکے جو قرآن کی منشا ہے، وہ چیز میں کیوں نہ کروں. پھر بھی اندر ڈر تھا، اللہ کا تقویٰ تھا، تن من دھن لگایا، پھر بھی اپنے آپ پہ وہ اعتماد نہیں تھا جو ہم چند کام کر کے اپنے اوپر سوار کر لیتے کہ میں فلاں. انہوں نے اپنا تن من دھن لگا کے ٹرانسلیٹ کیا. 1920 کی بات ہے، جب مکمل ہوا اعلان نہیں کیا، بلکہ اس قرآن اور اس ٹرانسلیشن کو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لے جا کے وہاں کے شیخ الجامعہ کے ہاتھوں میں دیا کہ آپ اپروول کریں تو ہم اس کو آگے چھاپیں. اسی وجہ سے بڑا معتمد ہے وہ ترجمہ، جو آج تک کیا ہے ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے دلیل کے طور پر.
پھر شیخ الجامعہ کی طرف سے جو لیٹرز آئے اور اس میں جو کچھ بھی وہ چھوٹی موٹی تبدیلی تھی کی گئی، پھر اس کے بعد پریس میں گیا، سب سے بڑا ہنگامہ اسی پر ان کا ہوا کہ یورپین کنٹریز میں کہ انہوں نے تبدیلی مذہب کیا اور ساتھ میں قرآن کا ٹرانسلیشن کیا، دنیا ان کے اوپر تنگ کر دی گئی، انہی طرح طرح کے ٹارچر کیے گئے، دھمکیاں دی گئی، لیکن یہ بندہ تھا کہ استقامت کا پہاڑ تھا اور انہی مغربیت سے زیادہ مشرقی پسند کرتے تھے۔ اللہ کے بندے دیکھو، جہاں تھوڑا بہت اس زمانے میں اسلام تھا ان کو بڑی خواہش تھی کہ میں رہوں تو یہاں پر رہوں، جبکہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ تقسیم نہیں ہوا تھا، پورا ایک ہی ہندوستان تھا، تو ان کی خواہش تھی کہ یہ لوگ مذہبی اعتبار سے بہت اچھے لوگ ہیں، ایماندار لوگ ہیں، تقوی، یورپ میں کیا رکھا؟ آج بدبخت یہاں کا بھاگتا یورپ کو، فحاشی رکھی ہے، ننگا پن رکھا ہے، وہ دیکھ کے یہاں آئے ہوئے تھے۔ خود لکھتے ہیں اپنے سوانح حیات میں، اپنی زندگی میں وہاں کی ٹھنڈ اور وہاں کے جو کچھ بھی مکاریاں ہیں ان کو دیکھتا تو مشرقی طور پر جہاں دھوپ چھاؤں ہوتی تھی، جہاں اچھے لوگ ہوتے تھے، مجھے زیادہ بہاتے تھے۔ آخرکار یورپین کنٹریز کو خرابات کا یہاں آئے پھر، اور یہاں بہت بڑا اسلام کا ایسا کام کیا کہ بڑے بڑے لوگ تھے جو ان کے لیکچرز میں آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے، اور یہ وہ شخص تھا جس کو ہم کہہ بھی نہیں سکتے کہ تو آبائی طور پر، تو کیا ہے، خاندانی طور پر مسلمان ہے تو اسلام کا ہی گائے گا، نہیں، وہ تو سوچ سمجھ کے اسلام قبول کیے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی باتوں کو، ان کے کاموں کو کس طرح قبول کیا دیکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی بھی نوازتا ہے جو اللہ کے لیے نثار ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ صبح جس دن ان کی ہارٹ اٹیک آیا 1936 میں انتقال ہوا ان کا، کتنے سال کی زندگی، 61 میں کچھ نہیں کر پاتا بندہ، صرف رونا روڑے کرا تھا، بیٹا کو شادی کرا برابر نہیں، بچہ کو شادی کرا وہ ماما کا برابر نہیں، یہ برابر نہیں، کھانا برابر نہیں، یہ کرتا کرتا 60 سال گزر جاتے، 5 سال بیٹ پہ کیا ادھر ادھر لیٹتا مر جاتا۔ یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ یہ بندہ بھی دیکھو اپنا نام کر گیا، یہاں بھی وہاں بھی، ہر رات جب تک قرآن میں سے کچھ نہ پڑھ لیتے اور کچھ نوٹس نہ بنا لیتے وہ سوتے نہیں تھے۔ جس صبح اٹیک آیا اس رات انہوں نے اپنے ٹیبل پہ کتاب رکھی اور قرآن کی جو آیت لکھ کے اس کا ترجمہ کر کے سوئے تھے۔ وہ آیت کیا تھا؟ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر شخص کون ہوگا جو سب سے منہ پھیر کے اللہ کے لیے یکسو ہو گیا۔ وَهُوَ مُحْسِن، اور اس پر پورے اخلاص کے ساتھ رہا۔ ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت رکھتا ہے۔ یہ آیت ہے جو آخری انہوں نے لکھی، جس پہ قلم رکھا ہوا تھا، اور صبح اٹیک آیا فجر کے بعد، لوگوں نے ان کا ٹیبل دیکھا تو وہی آیت تھی جو انہی پر منطبق ہوتی تھی۔ ایسی زندگی پائے۔ یہ 9 مسلم واقعات جو میں نے بیان کیے ہیں صرف ایک تاریخ نہیں ہے میرے بھائیوں، ایک درد بھی ہے میرا کہ لوگ سمجھیں، لوگ متفق ہوں، متحد ہوں، ایک ہوں، جمع کریں کچھ اسلام کے کام، کیونکہ یہ زندگی اور برف دونوں ایک ہیں، پگھل رہی ہے، دن دن تمہارا ختم ہو رہا ہے، وقت باقی ہے کچھ کرنے کا، کر لو ورنہ نکل جائے گی، پھر کوئی ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور یہ اسلام ایک سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے، کہیں سے بھی ہاتھ ڈالو کچھ نہ کچھ مل ہی جائے گا اور اس سے تم سرخرو ہو جاؤ گے۔ اتنا بڑا سمندر رکھتے ہوئے پیسے کیوں مرتے ہو؟ کیوں خالی ہاتھ جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی ناراضگی لیے مرتے ہو؟ کچھ نہ کچھ ہاتھ ڈال کے تم بھی نکال لو، جا کے تمہارا سرمایہ بچ جائے۔
کل اللہ کے پاس عذر دینے کے لیے، اللہ کچھ نہ کیا لیکن یہ تو کیا نا، اللہ درد تو رکھتا تھا کہ اسلام کے لیے، کچھ نہیں تو درد دل تو لے آؤ کم از کم، وہی پیش کر کے چھٹکارا مل جائے کہ اللہ کچھ تو نہ کیا لیکن میرے پاس درد تو تھا کہ اسلام کچھ کرنا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے جس دل میں مر گیا اللہ تجھے کیا لے آیا تو کیا بتاؤ گے تم؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ دے، اللہ تبارک و تعالی آج کے دور میں اسلام کے کام کرنے والوں میں ہمارا نام لکھ لے۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أسأل الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.